السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے کراچی ملیر کی ایک بہت ہی خوفناک کہانی لائی ہوں جو ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے۔ تو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت میں مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام وسیم ہے اور آج کی یہ کہانی کراچی ملیر کے ایریا کی ہے۔ یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے جب کراچی میں اتنی آبادی نہیں ہوا کرتی تھی اور ملیر کا ایریا تو بہت ہی سنسان اور ویران ہوا کرتا تھا۔ اس ٹائم ہمارے ایریا میں 1 سے 2 ہی پان کی شاپ تھیں۔ پہلے لوگ پاندان وغیرہ ہی بہت استعمال کرتے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ایک دوست کے بڑے بھائی جن کا نام سلیم تھا، وہ پان کھانے اور سگریٹ پینے کے بہت شوقین تھے۔ جب ان کے پاس پان ختم ہو جاتے تو وہ ہم سب سے پان اور سگریٹ منگوا لیا کرتے تھے اور ہر وقت ان کی جیب میں پان اور سگریٹ وغیرہ بھرے ہی رہتے تھے۔ وہ ماشاءاللہ سے لمبے تڑنگے اور لوہے کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ایک دن ان کی جلدی آنکھ لگ گئی اور وہ جلدی سونے کی وجہ سے ان کی رات کے 2 بجے ہی آنکھ کھل گئی۔ اتفاق سے پان یا سگریٹ دونوں میں سے ان کے پاس اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا اور سب محلے والے بھی سو رہے تھے کہ ان سے منگوا سکتے۔ انہوں نے سوچا کہ پان والے علی بھائی کی شاپ شاید کھلی ہو اور سم ٹائمز وہ اپنے گھر سے ہی پان اور سگریٹ وغیرہ دے دیا کرتا تھا۔ اس کی شاپ قریب 1 بجے بند ہو جاتی تھی جو اس وقت کے ٹائم کے حساب سے انف ٹائم ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس ٹائم جلدی سناٹا ہو جایا کرتا تھا اور لوگ جلدی ہی سو جاتے تھے۔ خیر، وہ گئے تو ہر جگہ سناٹا تھا۔ وہ ان کی دکان پر گئے تو وہ دکان ان کی بند تھی۔ ان کو آواز دی کہ شاید وہ آ جائیں اور پان مل جائے، مگر کوئی نہ آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور گھر واپس آنے ہی لگے تھے کہ صرف 4 گھر چھوڑ کر انہیں کوئی چمکدار چیز نظر آئی ایک گیٹ پر۔ ان کو تجسس ہوا کہ یہ کیا چیز ہو سکتی تھی۔ وہ گئے اور دیکھا تو ان کی خوشی اور حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ کوئی اپنا پاندان گھر لے کے جانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ جلدی سے گئے، اس میں پان بھی تھے اور پاندان کا سارا سامان بھی موجود تھا اور اسی پاندان کے اندر کچھ سگریٹیں وغیرہ بھی پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے 2 پان لگائے، ایک کھایا اور ایک پان اور سگریٹ رکھ لی۔ ابھی وہ پلٹے ہی تھے تو نسوانی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ اس نے ڈائریکٹ ان کا نام لیا، سلیم۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کے اوزان خطا ہو گئے اور ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک عورت تھی جس کے بال پاؤں تک آ رہے تھے اور چہرہ تو بالکل ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ وہ تیز تیز چلنے لگے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ ان کا نام بار بار پکارے جا رہی تھی کہ سلیم رکو، اور پان نہیں چاہیے تمہیں؟ اور پان نہیں کھاؤ گے کیا؟ وہ تیزی سے چلتے چلتے ان کی اسپیڈ بڑھ گئی اور وہ بھاگنے لگے تو وہ بھی ان کے پیچھے تیزی سے بھاگنے لگی۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گئے تھے۔ ان کا گھر قریب آیا مگر اس نے پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ مستقل ان کے پیچھے بھاگے جا رہی تھی اور ہنس رہی تھی، ان کا نام پکارے جا رہی تھی۔ اچانک سے ان کو کسی بزرگ کی بات یاد آ گئی کہ اکثر رات میں چڑیلیں وغیرہ پیچھے لگ جاتی ہیں۔ ویسے اس ٹائم پہ چڑیلیں وغیرہ بہت زیادہ ہی پیچھے لگتی تھیں اور ایسے واقعات اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہوتے تھے کیونکہ ویرانی بہت زیادہ تھی علاقوں میں۔ خیر، تو ان کو یاد آیا کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ لو
اور اگر نہیں آتی تو چڑیلوں کی ایک کمزوری اور ہوتی ہے کہ سگریٹ جلا لو، تو یہ اسی وقت اس بندے کا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ سلیم بھائی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، بس چند آیات ہی انہیں یاد تھی، لیکن ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ بھی بھول گئے۔ انہوں نے بھاگتے بھاگتے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ نکال کے فوراً جلا لی اور اسے پینے لگے۔ بس ایک شعلہ بلند ہوا اور زوردار چیخ مار کے وہ چڑیل فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ تیز تیز قدم چلتے ہوئے وہ اپنے گھر پر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا دوسرا پان اور باقی کی بچی ہوئی سگریٹیں غائب ہو چکی تھی۔ انہوں نے جلدی سے وضو کیا اور قرآنی آیات جو بھی انہیں یاد تھی پڑھنا شروع ہو گئے۔ کتنی ہی دیر تک آیات پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن اپنے گھر والوں کو سارا ماجرا سنایا، جس پر ان کی امی نے خوب ڈانٹا اور انہوں نے توبہ کی کہ آئندہ وہ رات کو نہیں نکلیں گے گھر سے باہر۔ یہ خبر پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے رات میں نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ دس واز دا ٹرو اسٹوری، کیونکہ ہمارے محلے کے کچھ اور لوگوں نے بھی اس چڑیل نما عورت کو دیکھا تھا۔ ان کی سٹوریز بھی میں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ شیئر کروں گا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ سٹوری؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی آپ کی کوئی سٹوری ہے تو ہم سے لازمی شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔